الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال تعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برادران اسلام اور میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یوم الجمعہ کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک اور مقدس گھر کے اندر حاضری کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے باری تعالیٰ مجھ گناہگار کو عاصی کو صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، میں نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 تلاوت فرمائی ہے اور پارہ نمبر 21 کی آیت تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں کے اندر نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا. نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے اور فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آگے فرمایا بھائی تعالیٰ نے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. پتہ چلا جو نماز وقت پر پڑھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، وہ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہ اس زمرے میں آتا ہے. اور جو نماز کو بول کر دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ٹائم پر ادا نہیں کرتا، میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ جب نماز قائم کرو گے تو مشرکوں میں سے نہیں ہوگے. اور اگر نماز کو ترک کر دو گے، نماز کو چھوڑ دو گے، تو تمہارے اور غیروں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. ایک حدیث میرے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈالی، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اور کافروں کے درمیان
नमाज ही इम्तियाज करने वाली है। नमाज से ही फर्क पैदा होता है कौन मुशरिक है, कौन काफिर है, कौन अल्लाह का मानने वाला है, कौन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को फॉलो करने वाला है। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमने नमाज को हल्के में ले लिया, आज हमने नमाज को हल्के में ले लिया। नमाज छोड़ना हमें गुनाह मालूम नहीं होता, नमाज का तर्क करना हमें गुनाह मालूम नहीं होता। ओ मेरे भाइयों, इतना बड़ा रब, इतना बड़ा अल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह कि जिसने मुझे और आपको चारों हाथ पांव दुरुस्त दिए, वो अल्लाह कि जिसने मुझे और आपको समझने के लिए सलाहियत दी, दिमाग दिया, वो इतना बड़ा रब है कि जिसने मुझे और आपको दिल दिया, वो इतना बड़ा रब है कि जिसने मुझे और आपको चलने के लिए दो पैर दिए, खाने के लिए दो हाथ दिए, पीने के लिए मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों हाथ दिए। इतना बड़ा अल्लाह कि जिस अल्लाह ने मेरे कानों को रिस्क दिया, मेरे हाथों को रिस्क दिया, मेरे दिल को रिस्क दिया, वो अल्लाह क्या सोचता होगा कि मेरा दिया हुआ रिस्क खाते हैं, मेरा दिया हुआ पानी पीते हैं, मेरी हवा से लुत्फ अंदोज होते हैं, मेरी हवा के जरिए से जिंदा है, मेरे पानी देने से जिंदा है, मेरी रोजी देने से जिंदा है। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह क्या सोचता होगा, मैंने सेहत दी लेकिन ये बंदाए खुदा नमाज नहीं पढ़ता, नमाज को कायम नहीं करता। ओ मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, आज होटल आबाद हैं, सोसाइटियां आबाद हैं, मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें वीरान हैं। मुअज्जिन फजर में कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से अफजल है। ओ मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, खुदा की कसम, कभी सीने पे हाथ रख के, कभी अपने जिगर पे हाथ रख के ये तो सोचा करो कि इतना बड़ा पालनहार जो 18,000 मखलूकात का पालनहार है, वो हमें और आपको जब हम नमाज छोड़ देते हैं, नमाज को तर्क कर देते हैं, कभी उसने हमारी नमाज छोड़ने पर हमें कोई तकलीफ नहीं दी, कभी उसने हमारे नमाज को तर्क करने पर कभी हमें कोई बीमारी नहीं दी, उसने हमारे नमाज तर्क करने पर, हमारी नमाज को छोड़ने पर उस अल्लाह ने कभी हमें रिस्क बंद नहीं किया, कभी हमारा पानी बंद नहीं किया, कभी अपनी हवा बंद नहीं की। ओ मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? वो अल्लाह इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद वो देखता होगा कि मेरे आखिरी पैगंबर ने इसी उम्मत को सींचने के लिए, इस उम्मत को वजूद में लाने के लिए, इस उम्मत को कायम रखने के लिए अपने दांतों की कुर्बानी पेश की। वो अल्लाह देखता होगा और कहता होगा कि ये कैसे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैंने इनके लिए आसमान नहीं बनाया। अल्लाह कहता होगा मैंने इनके लिए चांद को मुज़य्यन नहीं किया, सूरज को मुसख्खर नहीं किया। इतनी बड़ी जमीन है, इतनी बड़ी जमीन है, कुरान करीम कहता है वल अर्ज़ मददनाहा, कि हमने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बना दिया, जमीन को फैला दिया, तुम इसमें चलते हो, फिरते हो, खेती किसानी करते हो, काश्तकारी करते हो, अपने खाने पीने की अशिया इसके अंदर बोते हो, फिर उन अशियाओं को हम तुम्हारे खाने के लिए जमीन से निकालते हैं। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, आज इंसान नमाज को हल्के में लेता है। कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुछ लोग वो होंगे कि कल कयामत के दिन रब के सामने सजदा करना चाहेंगे, रब के सामने झुकना चाहेंगे। खुदा की कसम, कुरान करीम कहता है क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुमको जहन्नम में सिर्फ इस चीज ने पहुंचा दिया, इस चीज ने पहुंचा दिया कि तुम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ओ मेरे भाइयों, आज अगर घर के अंदर लाइट नहीं आती, इंसान परेशान हो जाता है। 2-4 दिन के लिए लाइट गुल हो जाए, लाइट का सिस्टम खत्म हो जाए, मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, इंसान को नींद नहीं आती, परेशान हो जाता है, जजा कजा करने लगता है, शिकायतें करने लगता है। उन मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, कभी दिल पे हाथ रख के कब्र के अंधेरे को भी सोचा होता? हाँ, दुनिया की जिंदगी पायदार जिंदगी नहीं है, दुनिया की जिंदगी पायदार जिंदगी नहीं है।
اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر بطور امتحان کے بھیجا گیا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کا گھر ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس کے اندر اگر اچھے عمل کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کے جائیں گے، انشاءاللہ قبر کے اندر ہمارا استقبال ہوگا۔ اور اگر ہم اپنی منمانی کر کے میرے بھائی بزرگ اور دوستو اس دنیا سے جائیں گے، رب کو ناراض کر کے دنیا سے جائیں گے، او میرے بھائیو، پھر اللہ کو اختیار ہے، چاہے وہ ہمیں معاف کر دے، چاہے وہ ہمیں عذاب دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب کا دینے کا مالک اللہ ہے، عذاب کو دینے کا اختیار اللہ کو ہے، سزا دینے کا اختیار اللہ کو ہے، اور اللہ کو بخشنے کا بھی اختیار ہے۔ اے میرے بھائیو، جب ہم نماز چھوڑتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اس بات میں شک نہیں ہے، خدا کی قسم کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اللہ نے آگے یہ بھی کہا ان عذابی لشدید، اے لوگوں خام خیالی میں مت رہنا کہ میں صرف بخشنے ہی والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اے لوگوں کبھی ان آیتوں کو بھی پڑھا کرو، ان کا ترجمہ پڑھا کرو۔ اے لوگوں، قرآن کریم کہتا ہے ان عذابی لشدید، اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو سزا مل جائے، 1000 2000 دے کر کے، کچھ پیسے رقم دے کر کے چھوٹ جاتا ہے، لیکن میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لا يتکلمون الا من اذن، کسی بشر کے اندر، کسی شخص کے اندر یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ اللہ کے روبرو گفتگو کر سکے۔ ہاں، وہ شخص جس کو رحمان پرمیشن دے دے، وہ شخص جس کو رحمان اجازت دے دے، وہی گفتگو کر سکے گا۔ اور میرے بھائیو، ہم کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ کبھی تو سوچا ہوتا، کبھی تو غور و فکر کیا ہوتا۔ قرآن کریم سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کا پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت کرانا ہے۔ آج ہم کھاتے اللہ کا ہیں، آج ہم کھاتے اللہ کا ہیں، پانی اللہ کا پیتے ہیں، رزق اللہ کا کھاتے ہیں، صحت اللہ نے دی، اور تعریفیں دوسروں کی کرتے ہیں، نعرے دوسروں کے لگاتے ہیں۔ او میرے بھائیو، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ قرآن کریم شکوے کے طور پر اس آیت کو بیان کرتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندے تم مجھے چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ آج مسجدیں ویران ہیں، مؤذن فجر سے اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، ساری چیز چھوٹی ہے، ساری کائنات چھوٹی ہے، تم چھوٹے ہو، تمہارے اعمال چھوٹے ہیں، تمہاری ہر سوچ چھوٹی ہے، ایک اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے، ایک اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ آؤ میرے بھائی بزرگ دوستو، آج عہد کریں، انشاءاللہ آج یہ عہد و پیمان کریں کہ ہم جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، انشاءاللہ ہم نماز کو ترک نہیں کریں گے، ہم نماز کو قائم کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نامعلوم میری اور آپ کی موت کا کفن، میرے اور آپ کا لباس نامعلوم کب مارکیٹ میں آ گیا، نامعلوم کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے کہ جاؤ فلاں بندے کی روح قبض کرو۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، پھر انسان کو موقع ملنے والا نہیں، پھر انسان کو موقع ملنے والا نہیں۔ جو کرنا ہے ابھی سے کرنا ہے، آج ہی سے کرنا ہے، اور یہ عزم مصمم کریں، انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کر انشاءاللہ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آج ہم اور آپ کتنے سجدے، کتنی نمازیں ترک کرتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں۔ وہ لوگوں کبھی قرآن کریم کو پڑھا ہوتا، کبھی ترجمے کا مطالعہ کیا ہوتا،
کبھی تفسیر کو پڑھا ہوتا، علماء سے معلوم کیا ہوتا کہ شیطان جو سب سے بڑا فرشتوں کا سردار تھا، شیطان جو فرشتوں کا سردار تھا، اللہ نے اس کو جنت سے کیوں نکال دیا؟ کبھی ہم نے غور و فکر کرا اس بات پر؟ کبھی ہم نے سوچا کہ جو فرشتوں کا بھی کمانڈر تھا، جو فرشتوں کا چیف جسٹس تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حسین اور خوبصورت باغ سے اس کو کیوں نکال دیا؟ اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، قرآن کہتا ہے سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور میرے بھائیوں، اس نے تو ایک سجدہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے دربار سے نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ میں اور آپ دن میں کتنے سجدے ترک کرتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہاتھ جوڑ کر کے اللہ کا واسطہ اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، اس دولت کے چکر میں مت کرو، یہ فنا ہونے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تنہے تنہا تیرے پروردگار کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین مجھ گناہ گار کو، ہم سب کو پابندی سے 5 وقت نماز تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد